شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کفار و مشرکین کا ظلم و ستم روز بروز زیادہ دراز ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سوچا۔ اس وقت تک مدینہ کی سرزمین نور اسلام سے منور ہو چکی تھی اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے دامن میں پناہ دے رہی تھی۔ اس لیے اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو اپنی منزل قرار دیا اور ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن بارگاہ نبوت سے یہ حکم ہوا کہ ابھی عجلت سے کام نہ کرو، امید ہے کہ خدائے پاک کی طرف سے مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت تعجب سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ ارشاد ہوا، ہاں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ہمراہی کا شرف نصیب ہو۔ فرمایا، ہاں، تم ساتھ چلو گے۔ اس بشارت کے بعد ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً صبح و شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک روز منہ کو چھپائے ہوئے خلاف معمول نا وقت تشریف لائے اور فرمایا کہ کوئی ہو تو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ گھر والوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر ہمراہی کی تمنا ظاہر کی۔ ارشاد ہوا، تیار ہو جاؤ۔ وہ تو 4 مہینے سے اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً تیار ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے جلدی جلدی رخت سفر درست کیا۔ حضرت اسما کو توشہ دان باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے اپنا کمر بند پھاڑ کر باندھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی سے 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ایک پر خود سوار ہوئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر قافلہ راہی مدینہ ہوا۔ اس قافلہ کی پہلی منزل غار ثور تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار میں پہلے داخل ہو کر اس کو درست کیا، جو سوراخ اور بھٹ نظر آئے ان کو بند کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کے لیے عرض کیا۔ آپ اس غار میں داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اتفاقاً اسی حالت میں ایک سوراخ سے جو بند ہونے سے رہ گیا تھا ایک زہریلے سانپ نے سر نکالا، لیکن اس خادم جانثار نے اپنے آقا کی راحت میں خلل انداز ہونا گوارا نہ کیا اور خود اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس پر پاؤں رکھ دیا۔ سانپ نے کاٹ لیا، زہر اثر کرنے لگا، درد و کرب کے باعث آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس وفا شعار رفیق نے اپنے جسم کو حرکت نہ دی کہ اس سے خواب راحت میں خلل اندازی ہوگی۔ اتفاقاً آنسو کا ایک قطرہ ڈھلک کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ٹپکا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے مخلص غم گسار کو بے چین دیکھ کر فرمایا، ابو بکر کیا ہے؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، سانپ نے کاٹ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اس مقام پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ اس تریاق سے زہر کا اثر دور ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت کر دی تھی کہ دن کو مکہ میں جو واقعات پیش آئیں رات کو ہمارے پاس آ کر ان کی اطلاع کرتے رہنا۔ اسی طرح اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ مکہ کی چراگاہ میں بکریاں چرائیں اور رات کے وقت غار کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ صبح کے وقت جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس آتے تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ ان کے نشان قدم پر بکریاں لاتے تاکہ نشان مٹ جائیں اور کسی کو شک نہ ہو۔ رات کے وقت انہی بکریوں کا تازہ دودھ غذا کے کام آتا۔ غرض 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں بسر ہوئیں اور یہ تمام کارروائی اس احتیاط سے عمل میں آتی تھی کہ قریش کو ذرا بھی شک نہ ہوا۔ اس عرصہ میں کفار بھی اپنی کوششوں سے غافل نہ تھے۔
جس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی روز قریش کی مجلس ملی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فتویٰ صادر ہو چکا تھا اور تمام ضروری تدبیریں عمل میں آ چکی تھیں۔ ابو جہل وغیرہ نے اس روز رات بھر کاشانہ اقدس کا محاصرہ رکھا، لیکن جب وقت معین پر خوابگاہ میں داخل ہوئے تو وہ گوہر مقصود سے خالی تھا۔ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دولت قدہ پر گئے اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ان کے والد کو دریافت کیا۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو ابو جہل نے غضبناک ہو کر زور سے ایک تمانچہ مارا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ قریش اپنی ناکامی پر سخت برہم ہوئے۔ اسی وقت اعلان کیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ چنانچہ متعدد بہادروں نے مذہبی جوش اور انعام کی طمع میں آپ کی تلاش شروع کر دی۔ مکہ کے اطراف میں کوئی آبادی، ویرانہ جنگل اور پہاڑ یا سنسان میدان ایسا نہ ہوگا جس کا جائزہ نہ لیا گیا ہو، یہاں تک کہ ایک جماعت غار کے پاس پہنچی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہایت اضطراب ہوا اور پریشانی کے عالم میں بولے، اگر وہ ذرا بھی نیچے کی طرف نگاہ کریں گے تو ہم دیکھ لیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، مایوس و غمزدہ نہ ہوں، ہم صرف دو نہیں ہیں، ایک تیسرا یعنی خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس تسلی امیز فکرہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا اور ان کے بے چین دل کو اطمینان حاصل ہوا۔ خدا کی قدرت کے کفار جو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچے تھے، ان کو ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ ان کا گوہر مقصود اسی غار میں ہے اور وہ ناکام واپس چلے گئے۔ چوتھے روز یہ کارواں آگے روانہ ہوا۔ اب اس میں بجائے 2 کے 4 آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام عامر رضی اللہ عنہ کو راستہ کی خدمات کے لیے پیچھے بٹھا لیا۔ عبد بن اریکت آگے آگے راستہ بناتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کبھی آگے بڑھ جاتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے۔ اسی اثناء میں سراقہ بن جاشم قریش کا ہرکارہ گھوڑا اڑاتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خوف زدہ ہو کر کہا، یا رسول اللہ، یہ سوار قریب پہنچ گیا۔ ارشاد ہوا، غمگین نہ ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ پتر کا پانسا پھینک کر فال نکالی۔ جواب آیا کہ اس تعاقب سے دستبردار ہو جاؤ۔ نہ مانا، پھر آگے بڑھا، پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر امان طلب کی اور واپس آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت کثیر الاحباب تھے۔ راستے میں بہت سے ایسے شناسا ملے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ ابو بکر، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ گول مول جواب دیتے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں۔ غرض اس طرح پہلی منزل ختم ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک سایہ دار چٹان کے نیچے فرش درست کر کے اپنے محبوب آقا کے لیے استراحت کا سامان پہنچایا اور خود کھانے کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے ایک چرواہا اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے ایک شخص کا نام لیا، پھر دریافت فرمایا کہ اس میں کوئی دودھ دینے والی بکری بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں دودھ دو کہ دو۔ اس نے رضامندی ظاہر کی تو آپ نے ہدایت کی کہ پہلے تھن کو اور ہاتھوں کو گرد و غبار سے اچھی طرح صاف کر لو۔ اس نے حسب ہدایت وہ دودھ دوہ کر پیش کیا۔ آپ نے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور کپڑے سے چھان کر خدمت بابرکت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش کیا اور دوسری منزل کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ اس طرح یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ کے قریب پہنچا۔ انصار کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ وہ نہایت بے چینی سے آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے قریب پہنچے تو انصار استقبال کے لیے نکلے اور ہادی برحق کو حلقہ میں لے کر شہر قباء کی طرف بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جلوس کو داہنی طرف مڑنے کا حکم دیا اور بنی عمرو بن عوف میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں انصار جوق در جوق زیارت کے لیے آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کے ساتھ تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ بہت سے انصار جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے،
وہ غلطی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ جب آفتاب سامنے آنے لگا اور جانثار خادم نے بڑھ کر اپنی چادر سے آقائے نامدار پر سایہ کیا تو اس وقت خادم و مخدوم میں امتیاز ہو گیا اور لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں چند روز مقیم رہ کر مدینہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان ہوئے۔